کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر آپ کے سامنے زندگی کا سب سے مشکل سوال رکھ دیا جائے اور آپ کے پاس کوئی جواب نہ ہو تو آپ کیا کریں گے؟ لیکن جب ایسا ہی ایک سوال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو ایسا جواب ملا کہ محفل خاموش ہو گئی، دلوں میں روشنی بھر گئی اور ہر شخص حیرت میں ڈوب گیا۔ یہ کہانی صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک سبق ہے، ایک روحانی سفر ہے جو انسان کو یہ سمجھاتا ہے کہ علم صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے سمجھا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو علم، حکمت اور انصاف کے دریا تھے، ان کے پاس روز لوگ آتے، سوالات کرتے اور وہ ایسے جوابات دیتے کہ عقل دنگ رہ جاتی۔ ان کے الفاظ علم کے موتی تھے اور ان کی باتیں روح کو چھو لینے والی۔ ایک دن کا واقعہ ہے، ایک نوجوان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور آیا۔ اس کے چہرے پر فکر تھی، دلوں میں سوالوں کا طوفان۔ اس نے کہا، یا علی، اللہ نے آپ کو بے پناہ علم دیا ہے، میں آپ سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور فرمایا، پوچھو، مگر سوال علم کے لیے کرو، ضد کے لیے نہیں، کیونکہ علم اس دل میں اترتا ہے جہاں نیت صاف ہو۔ نوجوان نے عرض کیا، یا علی، مجھے بتائیے، دنیا میں سب سے مشکل چیز کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے زمین کی طرف دیکھا، پھر آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں اور فرمایا، سب سے مشکل چیز اپنے نفس پر قابو پانا ہے۔ نوجوان حیران رہ گیا، بولا، لیکن انسان تو دشمن کو بھی ہرا سکتا ہے، جنگ جیت سکتا ہے، پھر اپنے نفس پر قابو پانا اتنا مشکل کیوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گہری سانس لی اور فرمایا، کیونکہ دشمن تمہارے باہر ہوتا ہے مگر نفس تمہارے اندر ہوتا ہے۔ باہر کا دشمن تلوار سے ہارا جا سکتا ہے مگر اندر کا دشمن صبر اور تقویٰ سے ہی شکست کھاتا ہے۔ یہ سن کر محفل میں سکون چھا گیا۔ کچھ دیر بعد ایک اور شخص نے سوال کیا، یا علی، علم بہتر ہے یا مال؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، علم بہتر ہے، کیونکہ مال تمہاری حفاظت چاہتا ہے اور علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے اور علم بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مثال دی، جب کوئی عالم اپنا علم بانٹتا ہے تو لوگ صدیوں تک اس کا ذکر کرتے ہیں، مگر جب کوئی مالدار اپنا ہر مال خرچ کرتا ہے تو چند لمحے بعد اسے بھلا دیا جاتا ہے۔ علم وہ نور ہے جو قبر تک تمہارے ساتھ رہتا ہے۔ یہ سن کر لوگوں کے دل روشن ہو گئے۔ پھر ایک بزرگ نے سوال کیا، یا علی، انسان کو اللہ سے سب سے زیادہ دور کیا چیز کرتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، گناہ پر فخر کرنا۔ بزرگ نے پوچھا، فخر کرنا گناہ سے بھی بھرا کیسے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیونکہ گناہ انسان سے ہو جاتا ہے مگر جب وہ اس پر فخر کرتا ہے تو اللہ اس سے اپنا نور چھین لیتا ہے۔ جب انسان اپنی غلطی کو غلطی مانتا ہے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، مگر جب وہ گناہ کو فخر سمجھنے لگتا ہے تو وہ ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ محفل کے لوگ رونے لگے۔ پھر ایک اور شخص نے سوال کیا، یا علی، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ عمل جو صرف اللہ کے لیے ہو، چاہے لوگ دیکھیں یا نہ دیکھیں۔ وہ بولا، اگر لوگ تعریف کریں تو کیا عمل کم ہو جاتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر نیت خالص ہے تو نہیں، مگر اگر عمل لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا جائے تو وہ عبادت نہیں، ریاکاری ہے، اور اللہ ریاکار کو پسند نہیں کرتا۔ پھر ایک اور موقع پر ایک شخص آیا جو دل میں شک رکھتا تھا۔ اس نے طنزیہ لہجے میں کہا، یا علی، کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ حضرت علی نے نہایت سکون سے فرمایا، آنکھوں سے نہیں، دل سے دیکھا ہے۔ آنکھیں صرف روشنی دیکھ سکتی ہیں مگر دل نور کو محسوس کرتا ہے۔ جب دل پاک ہو جاتا ہے تو اللہ اس میں اپنا نور ڈال دیتا ہے۔ وہ شخص لرز گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہر جواب دل کو جھنجھوڑ دیتا، روح کو جگا دیتا۔ ان کی باتوں میں ایسی گہرائی تھی کہ سننے والا ہمیشہ کے لیے بدل جاتا۔ ایک دن کسی نے پوچھا، یا علی، انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تم اللہ سے دور ہو جاؤ تو تمہارا دشمن تمہارا دوست بن جاتا ہے، اور اگر تم اللہ کے قریب ہو جاؤ تو تمہارا دوست بھی تمہارا دشمن بن جاتا ہے۔ سب حیران ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وضاحت کی، جب اللہ تم سے محبت کرتا ہے وہ تمہیں آزماتا ہے۔ کبھی وہ تمہارے قریبی لوگوں کے ذریعے تمہیں آزما لیتا ہے تاکہ تمہارا یقین ظاہر ہو جائے کہ تم اللہ پر بھروسہ کرتے ہو یا انسانوں پر۔ ایک اور جوان نے عرض کیا، یا علی، اگر سب کچھ تقدیر میں لکھا ہے تو پھر محنت کا کیا فائدہ؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تقدیر کو سمجھنے سے پہلے اللہ پر یقین سیکھو۔ محنت تمہارا امتحان ہے اور نتیجہ اللہ کی مرضی۔ جس نے اللہ پر بھروسہ کیا وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا، تقدیر اس وقت تک قید نہیں کرتی جب تک تم نیت اور کوشش چھوڑ نہ دو۔ اللہ نے تمہیں ارادہ دیا ہے، تم وہی ہو جو تم چنتے ہو۔ لوگوں کے دل روشن ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک نوجوان نے ایک اور سوال کیا، یا علی، اچھے اور برے دوست میں فرق کیسے پہچانا جائے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ دوست اچھا ہے جو تمہیں یاد خدا کی طرف لے جائے
اور وہ برا ہے جو تمہیں دنیا کی لذتوں میں بھلا دے۔ دوست وہ نہیں جو ہنسی میں ساتھ دے، بلکہ وہ ہے جو گناہ سے بچائے۔ پھر فرمایا کبھی ایسے دوست مت چنو جو تمہارے گناہ پر ہنسے، کیونکہ وہ تمہیں جہنم کی طرف لے جا رہا ہے۔ سچا دوست وہ ہے جو تمہیں آخرت کا راستہ دکھائے۔ یہ باتیں سن کر ہر کوئی اپنے دل میں جھانکنے لگا۔ پھر ایک اور سوال آیا، یا علی، دنیا میں سب سے زیادہ نقصان کس کا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، اس شخص کا جو اپنی آخرت بیچ کر کسی کی دنیا خرید دے۔ جو سچ جان کر بھی جھوٹ کا ساتھ دے، وہ دراصل خود کو بیچ دیتا ہے۔ محفل میں سناٹا چھا گیا۔ پھر ایک اور سوال آیا، یا علی، خاموشی بہتر ہے یا گفتگو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر بات علم اور خیر ہو تو گفتگو بہتر ہے، اور اگر بات فتنہ اور غیبت کی ہو تو خاموشی بہتر ہے۔ پھر فرمایا، زبان تمہارے جسم کا سب سے ہلکا حصہ ہے، مگر سب سے زیادہ بوجھ اسی سے اٹھتا ہے۔ جو زبان کو قابو میں رکھتا ہے وہ شیطان پر غالب آ جاتا ہے۔ آخر میں ایک بزرگ اٹھے اور بولے، یا علی، ہمیں کوئی ایسا مشورہ دیجیے جو زندگی بھر یاد رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے فرمایا، اللہ سے ڈرو، سچ بولو، کسی پر ظلم نہ کرو، اور کبھی امید اللہ کے سوا کسی سے نہ رکھو۔ دنیا دھوکہ ہے، آخرت حقیقت ہے۔ دلوں کو نرمی سے سنبھالو، کیونکہ دل ٹوٹنے سے ایمان کمزور ہوتا ہے۔ یہ سن کر محفل اشکبار ہو گئی۔ لوگ روتے ہوئے اٹھے، مگر ان کے دل سکون سے بھر گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ جیسے دلوں پر نقش ہو گئے کہ علم وہ چراغ ہے جو کبھی نہیں بجھتا، اور وہی دل زندہ رہتا ہے جو اللہ کے نور سے منور ہو جائے۔ ایسے مزید روحانی اور ایمان افروز ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اسلامک نالج چینل کو سبسکرائب کریں۔